Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معہم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں ایک لمبی حدیث جس کا ٹکڑا ہم نے پڑھا ابھی۔ اس کے راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے جہنمی ہیں جس کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ سیاتن کاذناب البقر یضربون بها الناس، جن کے ہاتھ میں گائے کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور اس کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسرا گروہ وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ ممیلاتٌ مائلات، عورتوں کا ہے۔ وہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی اور مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، اور ان کے سر بخت کے اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح حرکت کرتے ہوں گے۔ لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحہا، اور نہ ہی ان کو جنت کی خوشبو ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس ہوتی رہے گی۔ اب اس حدیث پر غور کریں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم کے دوزخیوں کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا ان کو کیا سزا اللہ دے گا میں نے دیکھا نہیں۔ ایک تو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کون سی سزا، کتنی سخت سزا دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے نہیں دکھایا اور نہ بتایا ہے۔ اس میں سے پہلا گروہ ایسا ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور اس سے لوگوں کو ماریں گے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد ایک دوسری حدیث نقل کرتے ہیں جس کے اندر وضاحت ہے تھوڑی۔ اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اگر تمہیں لمبی عمر ملی تو تم ایسے قوم کو دیکھو گے، ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھ میں بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے۔ اب اس کی وضاحت کوڑے سے، کچھ علماء لوگ لٹ ہوگی ان کے ہاتھ کے اندر، اور یغدون فی الغضب، وہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب میں صبح کریں گے، اور وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کے لعنت کے سائے میں یہ شام کریں گے۔ اب اس حدیث کے اندر وضاحت ہو گئی کہ ایسے ظالم، ایسے جابر حکمراں ہوں گے
قرب قیامت کی جو لٹ سے لوگوں کو ماریں گے. اور تیسری روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تم دوستی نہیں کرنا. اب یہ تینوں حدیثوں کو سامنے رکھیں تو کئی چیزیں ہم کو ملتی ہیں. ایک تو یہ قرب قیامت، قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو ایسے وقت میں جو حکمراں ہوں گے، جو حکومت کے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوں گے، اکثر وہ ظالم اور جابر ہوں گے. اور وہ چیزیں آج آپ دیکھ رہے ہیں. ہندوستان کا نقشہ ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسلم ممالک ہیں، ان ملکوں کے حکمراں جو ہے خود دین سے دور ہیں، لیکن جو مسلمان دین کے قریب ہیں ان کو برداشت نہیں کر پا رہے. اگر ان کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں تو ان کو بھی جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے. یہ حدیث دیکھیے علامت، اور پھر اس علامت میں ہمارا معاشرہ ملوث ہے. اور دوسرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں میں کوڑے یعنی لٹ ہوں گے. آج ہندوستان کی جو تنظیم حکومت کو چلا رہی ہے اس کی نشانی ہے لٹ اور چڈی ہاف، یہی ہے. اور اسی سے ہم کو ڈرایا بھی جا رہا ہے. اور تیسری چیز، ایسے حکمراں پر اللہ کا غضب، اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں. اگر دنیا میں کسی سزا سے یہ بچ جا رہے ہیں تو آخرت میں ان کو بڑی سخت سزا اللہ تبارک و تعالی دے گا. اور پھر ایک سبق ہم کو یہ بھی ملا کہ ان سے دوستی نہیں کرنا. مطلب یہ ہے ایسے لوگوں کے کارندے نہیں بننا، ان کا ساتھ نہیں دینا، ان کا سپورٹ نہیں کرنا، ان کی تائید نہیں کرنا، ان کی مدد نہیں کرنا، ایسے لوگوں کے ہاں میں ہاں نہیں ملانا. کیونکہ ظلم کرنے والے کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے. تو ایک علامت یہ ہے ہمارے لیے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں سے دوستی نہیں، یعنی کسی حساب سے ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. اور یہ کیوں نوبت آئی ہمارے اوپر؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں سے سزا دیتے ہیں. ہم نے ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر اللہ کے احکام کی پابندی نہ کر کے، ہم نے ظلم کیا اللہ سے دوری اختیار کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ظالم ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. تو یہ قیامت کی علامت ہے، آج ہمارے معاشرہ میں ثابت ہے. ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کیا سزا دے گا اللہ کو معلوم ہے، مجھے نہیں بتایا گیا. اور دوسرا گروہ وَنِسَاءٌ کاسیات، عورتوں کا ہے. وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی رہیں گی لباس پہننے کے باوجود، اور پھر مائل ہوگی لوگوں کے طرف، مائل کریں گے اپنے طرف، اور پھر ان کا سر جو ہے بخت مقام کے اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح حرکت کرتا ہوگا. ایسی عورت نہ جنت میں داخل ہوگی اور نہ جنت کی خوشبو اس کو ملے گی. ایک روایت میں دوسری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے مسافت کی دوری سے بھی سونگھی جا سکتی ہے. تو گویا ایسی عورتیں جنت سے اتنی دور کر دی جائیں گی. اب
یہ عریانیت والا لباس دیکھیے قیامت کی یہ علامت ہے، اور پھر ہمارے معاشرہ میں یہ چیز واضح طور پر دکھ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لباس بھی پہنی ہوں گی اور پھر ننگی بھی ہوں گی، کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کچھ حصے میں جسم کے لباس ہوگا اور کچھ کے حصے پہ نہیں ہوگا، جیسے آج عام طور پر ساڑیاں پہنی جاتی ہیں اور پھر ساڑی کے ساتھ بلاؤز، جس کو بلا وجہ کہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، جسم کا کچھ حصہ نظر آتا ہے کچھ حصہ ڈھکا رہتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑا تو پہنیں گی لیکن اتنا باریک ہوگا کہ جسم نظر آتا رہے گا ایک دم، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ کپڑا پہنی ہوگی لیکن اتنا چست ہوگا، اتنا ٹائٹ ہوگا کہ ننگے ہونے پر جیسے جسم کے ایک ایک حصہ ظاہر ہو، وہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی جسم کے سارے حصے ظاہر اور اوپن ہوں گے۔ ظاہر بات ہے جب ایسی عورتیں باہر نکلیں گی ایسا لباس پہن کے تو مقصد کیا ہوگا ان کا؟ آپ غور کریں، لوگ نہ دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج بہت سی خواتین برقع ایسا پہنتے ہیں، اتنا چست رہتا ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی بار بار نگاہ ڈالتا ہے، بار بار اس کے اوپر۔ تو یہ ہے کپڑے پہن کر بھی ننگی رہنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں یہ عورتوں کے لیے صرف وعید ہے، نہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ الصحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لمبی حدیث ہے، آخر کا ٹکڑا یہ ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ العاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، والدیوس، دیوس، والرجلہ، ایسا مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، ایسے مرد عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اور دیوس کون ہے؟ دیوس کے علماؤں نے جو تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، اس طریقے سے ہے کہ ایسا مرد ہو جو اپنی عورت یا دوسری عورت سے برا کام کرائے، بدکاری کرائے، مجرا کرائے، نچوائے، یہ دیوس ہے، ایسا مرد۔ اور دوسرا وہ مرد بھی دیوس ہے جو فواحش پروگرام، سیریل، فلم، اس قسم کی چیزوں کو ایک ساتھ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ دیکھے، فحاشی کی چیزیں، ایسا مرد بھی دیوس ہے، ایسا مرد بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں، بہن، بیٹی، بیوی، ماں، کوئی بھی عورت گھر سے باہر جا رہی عریانیت والا لباس پہن کر، اور یہ خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں بولتا، ایسا مرد بھی دیوس ہے۔ اور پھر ایسا مرد بھی دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں معاملات طے کریں۔ مثال کے طور پر مرد بیٹھا ہے، باپ ہے یا بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، اب کوئی آیا گھر میں کام کرنے کے لیے، نل صحیح کرنا ہے، فریج صحیح کرنا ہے، اب نہ باپ بے شرم اٹھتا ہے، نہ بھائی اٹھتا ہے، نہ بیٹا اٹھتا ہے اس کام کرنے والے مرد سے، بلکہ عورت جا کے سامنے ٹھہر کے بات کرتی ہے، ہاں یہ کرنا، بے حیا بے شرم، جبکہ مکمل عورت پردہ ہے۔ اور پھر ہر قسم کے غیر محرم جو ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، غیر محرم جس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو ایسا مرد بھی دیوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مرد جو دیوس ہے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم اس حدیث پر غور کریں کہ
معاشرے کے اندر قیامت کی یہ علامت آج پائی جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں عورتوں کو چاہیے غیر محرم سے پردہ ضرور کریں، اور پھر بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بتایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ اپنے گھر میں رہیں، بلا ضرورت بلا وجہ نہ نکلیں۔ اور اسی طریقے سے مائل ہونے یا مائل کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیں گے گھر میں اس کا شوہر ترس جاتا ہے کہ میٹھی بات کرے، اللہ ماشاء اللہ میٹھی بات ہوتی ہے، مردے سے پیسہ لیتی، وہی دکان پہ جاتی ہے کوئی چیز خریدنے، اتنی میٹھی بات کرتی عورت، اتنی میٹھی عورت بات کرتی کچھ کہنے کی نہیں۔ اب وہ مائل ہونے لگتا ہے اس کی طرف، یہ خود مائل میک اپ کرے گی تو مرد کے لیے، شوہر کے لیے نہیں، اس کے لیے۔ تو مائل ہونا اور مائل کرنا یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کو چاہیے، میٹھی بات سے بھی قرآن نے منع کیا ہے سختی کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گرفت نہ کرے، اس کی سخت سزا نہ دے۔ تو یہاں دوسری علامت یہ ہے کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، ایسی عورت جنت میں کیا، جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے خرافات اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔